بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت مؤکدہ کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص جو مسلمان دن میں 12 رکعت سنتوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔ یہ 12 رکعت سنتیں کون سی ہیں؟ 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے کی اور 6 رکعت ظہر میں، 4 رکعت پہلے اور 2 بعد میں، یہ 8 ہو گئی۔ 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد کی 10 ہو گئی۔ 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد کی 12 رکعتیں۔ تو یہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں کہ جن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشگی اختیار فرمائی ہے۔ ان میں سے فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں، اس میں اور زیادہ تاکید ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں دشمن کے گھوڑوں کے رون ڈالنے کا خطرہ ہو تب بھی یہ 2 رکعت سنت ادا کرو۔ یعنی اب اس کی سچویشن صورت کیا بنی کہ صحابہ کرام جب جہاد پر تشریف لے جاتے تو کہیں جہاد سے جب فارغ ہوئے واپس ہوئے تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ دشمن اسلامی لشکر کا تعاقب کرتا تھا۔ اب مسلمانوں نے تو جب نماز کا ٹائم ہونا ہے نماز پڑھنی، تو اب جب سفر میں بھی ہیں اور پیچھے سے دشمن کا بھی علم ہے کہ وہ بھی تعاقب کر رہا ہے اور فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اب ایک طریقہ تو یہ کہ سنت چھوڑ کر صرف 2 رکعت فرض پڑھ لیں، لیکن فجر کی سنتوں میں اس تاکید کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ دشمن کے گھوڑے تمہیں رون ڈالیں گے پھر بھی یہ 2 رکعت پڑھو، تو اتنی تاکید کی وجہ سے سفر میں بھی اور اتنے خوف کی حالت میں بھی ان 2 رکعت فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کے پڑھنے کی تاکید ہے۔ اس لیے حنفی مسلک میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اور مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی بھی ہو تو پھر بھی اگر انسان کو یہ اندازہ ہو جائے امام کی قرات سے یا ٹائم سے کہ میں ایک طرف کھڑے ہو کر فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لوں تو مجھے امام کے ساتھ جماعت کی نماز تشہد کے اندر مل جائے گی، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ایک طرف کھڑے ہو کر میرے 2 رکعت سنت پڑھ لے پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ویسے جتنی بھی سنتیں ہیں ان کے لیے بہتر تو یہ کہ ہم گھر سے پڑھ کے آئیں، لیکن جب گھر سے نہیں پڑھ کے آئے مسجد کے اندر آ گئے، اب جماعت کھڑی ہو تو باقی جو سنتیں جیسے ظہر کی ہیں، باقی ظہر میں ہی آتی ہے 4 رکعت سنتیں، اس میں تو آپ سنت نہ پڑھیں، جماعت جب کھڑی ہو جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جماعت سے فارغ ہونے کے بعد فرض پڑھ لیے، اس کے بعد اب پہلے وہ 2 رکعت سنت پڑھ لیں جو فرائض کے بعد ہوتی ہیں، جب وہ ادا کر لی تو اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لیں۔ اس میں چونکہ بعد میں وقت ہے تو اس لیے بعد میں پڑھی جاتی ہے، اور فجر کی نماز میں چونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر کی نماز پڑھ لی تو اب اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، تو وہ کوئی نماز کے اندر پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ فجر کی سنتیں بھی شامل، وہ بھی اگر رہ گئی ہیں تو اب وہ طلوع شمس کے بعد جب اشراق کا وقت داخل ہوگا تو پھر پڑھی جائے گی،
اور اس کا وقت زوال تک پھر رہے گا کہ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ کو موقع ملا پڑھ لی ٹھیک ہے، لیکن جب زوال کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کا وقت داخل ہو گیا، اب آپ وہ سنتیں نہیں پڑھیں۔ تو بہرحال یہ اس میں چونکہ تاکید کی وجہ سے یہ ہے، لیکن یہ مسئلہ بڑا نازک ہے سنتوں کا۔ نازک اس وجہ سے ہے کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے فلا صلاۃ الا المکتوبہ، پھر صرف فرض نماز پڑھی جائے گی۔ کیونکہ یہ مسئلہ اتنا ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے آج، وجہ ہے کہ ہمارے سامنے اسلام کی روح نہیں ہے۔ ہم اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو پھر کوئی بندہ الگ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ چیز اجتماعیت کے خلاف ہے۔ ایسے بندے کو صحابہ کے زمانے میں وہ لفظ استعمال ہوتا تھا جو ہم پسند نہیں کرتے، منافق کہتے۔ کوئی جماعت کھڑی ہوئی اور کوئی بندہ الگ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہتے تھے یہ کوئی منافق ہے اس لیے جماعت میں شریک نہیں ہو رہا۔ تو یہ مسئلہ بڑا نازک ہے یہاں پر، اس لیے اس میں بڑا تاکید ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہے اور آپ کی سنتیں فجر کی، تو باقی سنتوں میں تو ایسا مسئلہ ہے نہیں، فجر میں تاکید کی وجہ سے یہ مسئلہ امام صاحب نے بتایا کہ اس میں بہتر پھر یہ اگر مسجد سے باہر کوئی جگہ ہے تو وہاں پڑھے۔ جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ مدرسے کی جو جگہ ہے نا، یہ مسجد کے حدود سے باہر ہے مدرسہ، تو کسی کی جماعت کھڑی ہو پھر فجر کی سنت اس نے پڑھنی ہے، اور وہ بھی وہ اندازہ ٹائم کو دیکھ کر لگائے کہ یہ پہلی رکعت چل رہی ہے اور میں جب تک سنتیں پڑھوں گا تشہد میں آ کر شریک ہو سکتا ہوں تو پھر تو جا کر پڑھے۔ اور اگر یہ خطرہ ہو کہ نہیں اب دوسری رکعت ہے اور میں سنت میں لگ گیا تو یہ جماعت میری نکل جائے گی، پھر وہ سنتیں نہ پڑھے۔ پھر اس کے لیے سنت کا وہی آپشن ہے کہ یا تو مسجد میں بیٹھا رہا ہے، ٹائم ہے، اشراق کی نماز ہو پڑھ کے جائے، نہیں تو بہرحال چلا جائے، کہاں ٹائم ملے پڑھ لے، لیکن زوال تک اس کا ٹائم میں رہ جائے گی، پھر رہ جائے گی۔ اس لیے میں نے بتایا اس حدیث کی وجہ سے تو میں بتایا الگ جگہ ہو تو وہاں پڑھے، جیسے ہمارے یہاں مدرسہ ہے، لیکن اگر الگ جگہ بھی نہیں ہے تو پھر کم سے کم اس صف میں کھڑا نہیں ہوگا سنت پڑھنے کے لیے جس میں لوگ امام کے ساتھ کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ رکوع میں جا رہے ہوں اور یہ اسی صف میں قیام میں کھڑا ہوا ہے، یہ سنت پڑھنے کے لیے اس صف میں سجدے میں ہے، امام رکوع کے اندر ہے، تو وہ ایک ظاہری طور پر امام کی مخالفت، اجتماعیت کی مخالفت سے بچنے کے لیے پھر مسئلہ یہی ہے کہ وہ پچھلی صفوں میں جائیں جہاں لوگ امام کے ساتھ اقتدا نہیں کریں۔ تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، لیکن آج چونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ظہر کی سنتوں میں بھی اس چیز کا خیال کیا جائے۔ بعض ساتھی آتے ہیں وہ گھڑی نہیں دیکھتے کہ اب بھئی ٹائم سب کو پتہ ہے، ہماری مسجد میں 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ابھی 1 منٹ ہے 2 منٹ ہے، سنت کی نیت باندھ لیں گے۔ جب اب آپ 5 منٹ ہیں 4 منٹ ہیں جس میں آپ 4 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، پھر تو آپ نیت باندھیں، ورنہ اب آپ صف میں بیٹھ جائیں، ذکر کرتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں، جماعت ہو جائے گی، اس کے بعد جو طریقہ میں نے بتایا اس کے ساتھ جو ہے وہ سنتیں پھر بعد میں ادا کر لیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو رمضان مبارک کی برکت ہے، روزے تو اللہ نے توفیق دی ہے، تراویح بھی دی ہے۔ باقی یہ 2-4 منٹ میں اس وقت آپ کے لیتا ہوں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے دین کے علم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا جو ہے وہ انسان کے لیے 1000 رکعت نماز نوافل سے افضل ہے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو یہ آپ کو 20 رکعت میں تو حافظ صاحب آپ کی ٹانگیں توڑ دیتا، اور میں 2 منٹ میں آپ کو 1000 رکعت کا ثواب دلوا دیتا۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ میری بھی عاقبت اچھی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔